میں طالب علم ہوں اور میرا سوال یہ ہے تاجر ہیں آپ؟ کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی فزیکل سٹیٹ میں ہوں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو نور ہے، کیا نور فزیکل سٹیٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، اور اگر دیدار ہوگا تو فزیکل سٹیٹ میں رہیں گے۔ پہلی بات، ہر انسان جو جنت میں جائیں گا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، جو اونچی معیار پہ رہیں گا صرف وہ دیدار کریں گا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة۔ اس دن اہل جنت کے چہرے حشاش بشاش اور تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربها ناظرہ، اور اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے، اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت میں رب کائنات کا جنتی لوگ دیدار کریں گے اور اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ سوال یہ تھا کہ 14ویں کے چاند کی مثال تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن سورج کی مثال سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی 6088 نمبر روایت ہے، صحیح مسلم کی 267 نمبر کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ان ناسا قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: هل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر۔ کیا 14ویں کے چاند کی دیدار میں تم کو کچھ مشقت اور پریشانی ہوتی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، 14ویں کا چاند پورے ایریا کو روشن کیے رہتا ہے، اس کے دیکھنے میں ہمیں کیا پریشانی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ قال هل تضارون فی شمس لیس دونها سحاب۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جب ابر اور بادل نہ ہو تو سورج کے دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ قالوا لا۔ صحابہ کرام نے کہا، نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ سورج نکلا ہوا ہو، بادل چھٹا ہوا ہو، تو کسی بھی بینا آدمی کو سورج کے دیدار میں اور سورج کے دیکھنے میں کوئی پریشانی اور مشقت نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، جب بادل نہ ہو تو سورج تو بالکل ہی اپنی کرنیں نچھاور کر رہا ہوتا ہے، تو دیکھنے میں پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ قال فإنکم ترونہ کذالک۔ تب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی طرح سے اپنے پروردگار کو بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی پریشانی کے اور بغیر کسی دھندلے پن کے دیکھو گے،
تو اس میں کوئی سورج اور چاند کے دیدار کی تشبیہ ہے. تشبیہ یعنی جس طرح سے آدمی سورج کو بغیر بادل کے آسانی سے دیکھ لیتا ہے، 14ویں رات میں چاند کو دیکھ لیتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو بالکل آسانی سے مومن جنتی بندہ دیکھ لے گا. یہاں دیکھنے کی تعبیر بیان کی گئی ہے کہ جس طرح سے سورج کو دیکھنا بغیر بادل کے آسان ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا دیدار بھی آسان ہوگا، بلکہ دیدار الہی بڑا انعام ہوگا، بڑا انعام ہوگا. اس لیے مومن آدمی کو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس لائق بنا کہ جنت نصیب ہو جائے اور جنت میں پہنچیں تو تیرا دیدار ہو جائے. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی مومنوں کے لیے. مومنوں سے کہا جائے گا کہ اور کچھ نعمت چاہیے، مومنین کہیں گے کہ اب کیا نعمت کی ضرورت ہے، تمام نعمتیں وافر مقدار میں ہیں. تو اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندو ایک نعمت باقی ہے، اور وہ نعمت دیدار رب العالمین ہے.